اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ سمجھو کہ حق بات فوراً قبول کر لینی چاہیے، لیکن دین کے نام پر جو بھی بات پہنچے اس کو فوراً مان لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل جو یہ میڈیا، پرنٹڈ میڈیا ہے اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس میں تو اتنی باتیں غلط چل رہی ہیں کہ وہ خدا کی بنا۔ ایک بات چلی ہوئی ہے کہ 6 صدی کے ایک بزرگ نے پیشین گوئی کی تھی کہ اتنے دنوں کے بعد قیامت آئے گی، وہ زمانہ بھی گزر گیا، قیامت نہیں آئی۔ پھر ابھی امریکہ میں ایک صاحب ایک چینل چلاتے ہیں، انہوں نے کہا 50 سال میں قیامت آئے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حرم نے کہا ہے کہ 40 سال میں تو 10 سال اور تمہیں زائد دیتا ہوں۔ یہ بندوں کے اختیار میں ہو گیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور وہ امریکہ میں چیلنج چلانے والے کو پتہ چل گیا کہ 50 سال کے بعد قیامت آئے گی، اور حوالہ کیا ہے کہ امام حرم نے کہا ہے کہ 40 سال کے بعد قیامت آئے گی، حالانکہ امام حرم نے کچھ نہیں کہا، یہ بھی جھوٹ اس نے چلایا ہے۔ تو ایسی باتیں جو ان واٹس ایپ پر آتی ہیں، بولیں تو واٹس ایپ دیکھو ہی مت، اور دیکھو تو پھر ہر بات پر تحقیق کے بغیر یقین مت کرو، اور جب یقین تحقیق ہو جائے کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، فقہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے، تو پھر بے تکلف فوراً مان لینے کا، اس میں پھر دیر نہیں کرنے کی۔ پھر یہاں یہ بھی یاد کر رکھو، قرآن کریم کا تو ہر حرف، ہر کلمہ زبر اور زیر پکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ادنا نہیں ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حدیثوں کا یہ حال نہیں ہے۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں بندے اپنا کلام نہیں گھسا سکتے، لیکن بندے کے کلام میں بندے گھسا سکتے ہیں۔ اس لیے حدیثوں میں گھڑی ہوئی حدیثیں داخل کی گئی ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ تو اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، کچھ بالکل گھڑی ہوئی ہیں، اور کچھ بیچ میں ضعیف ہیں۔ اور پھر اسرائیلیوں کی، یہود و نصارہ کی بہت سی باتیں تفسیروں میں آئی ہیں جو اسرائیلیات کہلاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو باتیں آتی ہیں تحقیق کے بغیر اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ تحقیق